بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مانگنے کا حکم صرف اپنے ہی بارے میں فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اس کو ہر آدمی ہر نماز کے اندر پڑھتا ہے، اور دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے یہ صورت یاد نہ ہو، اور وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ اس کا پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات مضبوطی سے جم جائے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ ہی سے مدد طلب کریں۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت تو اللہ کی کریں اور مدد نبی سے مانگیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت تو اللہ کی کریں اور مدد علی سے مانگیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت تو اللہ کی کریں اور مدد کسی غوث پاک سے یا کسی پیر سے مانگیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں بات ارشاد فرمائی کہ بھئی مدد بھی، عبادت بھی میری کرنی اور مدد بھی مجھی سے طلب حاصل کرنی ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ جی ہم دنیا کے اندر کتنے سارے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، جس سے کہتے ہیں کہ بھئی میری مدد کر دے، میرا گھر بنا دے، مجھے وہاں تک چھوڑیا، اور میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے۔ تو دوستو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مدد دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ مدد کرنا جو اسباب میں اللہ تعالی نے داخل فرمائی ہے، جیسے کسی کی مدد کرنا، یا کسی کو کوئی پریشان کر رہا تو یہ کہنا پولیس سے کہ بھی میری مدد کر دو، مجھے بچاؤ۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اسباب کے اندر داخل فرمائی ہے، تو ہم اسباب والی مدد دنیا کے اندر مانگ سکتے ہیں۔ ایک وہ مدد ہے جو اسباب میں داخل نہیں ہے، وہ بغیر اسباب والی مدد ہے۔ تو بغیر اسباب والی مدد صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی مدد کر دے۔ جیسے ہم کسی پیر سے یہ کہیں کہ بھئی مجھے بیٹا دے دے، تو کسی کو بیٹا دینا یہ اسباب سے الگ بات ہے، اسباب میں یہ داخل نہیں ہے۔ یہ کسی سے کہیں کہ بھئی مجھے زندگی دے دے، مجھے موت دے دے، یہ ساری چیزیں اسباب میں داخل نہیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی آدمی، کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی بغیر اسباب کے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ بغیر اسباب کے دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں اور اللہ ہی کی عبادت کریں۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھو کیسے کیسے نبی نے کام کیے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور نبیوں نے حضرت موسیٰ نے عصا زمین پر مارا، پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یا پھر ایسے ہی عصا مارا تو سانپ بن گیا۔ تو دوستو، اس بات کے اندر ایک بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کاموں کے کرنے کا نبی کو حکم دے رکھا تھا، حکم دیا تھا، نبی کو اختیار نہیں دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کو اختیار نہیں دیتے بلکہ حکم دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی فرشتوں کا بارش برسانا، فرشتوں کا روح قبض کرنا، یہ بھی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے رکھا ہے، یعنی کام سونپ رکھا ہے، لیکن اختیار کسی بھی فرشتے کو نہیں دے رکھا، اختیار اللہ ہی کو ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کام ذمے لگاتا ہے، کام کا حکم دیتا ہے، کسی کو کام کا مالک نہیں بناتا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب حاصل کرو اللہ کی، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے جی نماز تو اللہ کے علاوہ چیز ہے، بے جان چیز ہے،
تو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ذریعے سے حکم دیا ہے کہ ہم مدد طلب حاصل کریں، لیکن نماز کو اور صبر کو اختیار نہیں دیا۔ کسی کے کام کا کرنے کا حکم الگ ہے، اختیار الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے کہ اس طریقے سے تم مدد طلب حاصل کرو، تو ہم مدد طلب حاصل اللہ سے کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھے کہ ان کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے تو یہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے سے حکم دیا ہے ہمیں کہ تم مدد حاصل کرو، لیکن ان چیزوں کے اندر یا ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار نہیں دیا۔ تو بات بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، اور نہ کسی علی کو، کسی کو بھی مدد کے لیے نہ پکاریں۔ پکارے جانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ اسباب کے ساتھ بھی مدد کرتی ہے اور بغیر اسباب کے بھی مدد کرتی ہے۔ اور دوستو عقل میں آنے والی بات ہے، جب اللہ تبارک و تعالی سارے کام ہمارے کر سکتا ہے، کرنے پہ قادر ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے دوسرے سے مدد طلب حاصل کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ سے یہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔